الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ذی الحجہ کا مہینہ جس کی آج 18 تاریخ ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. یوں تو اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن آج امت نے صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد رکھا، اور ان کے علاوہ جتنے بھی شہداء اسلام ہیں ان کی شہادت کو امت نے فراموش کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا: ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، اور میرے دوست، میرے ساتھی جنت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار مکہ آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہیں اور آپ کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، تو اس وقت سفیر کی حیثیت سے جس کے نام کا آپ نے انتخاب کیا تھا، جس کو آپ نے چنا تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. اور آپ نے ان کو بھیجا کہ اے عثمان، جاؤ مکے کے حالات کا جائزہ لے کر کے آؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں پر بات چیت کرتے ہیں. کفار مکہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بات رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہتے ہیں عمرے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ اے عثمان، اگر تم کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن ہم مسلمانوں کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. صحابہ کرام کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. آج عثمان کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، ملتزم سے چمٹ رہے ہوں گے اور مقام ابراہیم کے اوپر نمازیں ادا کر رہے ہوں گے. صحابہ کرام کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا کفار مکہ کو کہ عثمان سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے رہیں اور عثمان غنی یہاں پر طواف کر لے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، اور آپ کے اوپر اتنے ظلم ہوئے آخری زندگی میں کہ میرے بھائی، جن کو بیان کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. تقریباً 12 سال آپ نے خلافت کے امور انجام دیے، اور ان 12 سالوں میں کے آخری حصے میں آپ کو ایسے مظالم اور ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ جن کو بیان کرنا ناقابل برداشت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ واحد شخص ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پیسے کی ضرورت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو مسجد کی زمین خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کر دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی جیب خاص سے مسجد کے لیے زمین کو خریدا اور اللہ کے لیے وقف کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو آپ کو پانی کی ضرورت تھی، میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید کر کے وقف کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر بھی اپنی جیب خاص سے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. غزوہ تبوک کا معاملہ آتا ہے، مسلمان نہایت ہی مفلوق الحال ہیں،
پیسہ پاس نہیں ہے، وسائل مہیا نہیں ہے، جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان کیا، صحابہ کرام کے بیچ میں آپ نے اعلان کیا کہ من جہز جیش العسر فلہ الجنہ، کہ جو شخص اس تنگ دستی کی حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں مسلمانوں کے لیے سامان کا انتظام کر دے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اس موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دولت کے خزانے کھول دیے اور آقا کے قدموں میں لا کر کے تمام خزانے ڈال دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی میرے بھائی یہ شان ہے، لیکن ان کی شہادت کو آج ہم بھول گئے۔ آج ہم حضرت عمر کی شہادت کو بھول گئے، حضرت علی کی شہادت کو بھول گئے، حضرت سمیہ کی شہادت کو بھول گئے، حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کو بھول گئے، حضرت صہیب رومی کی شہادت کو آج ہم بھول گئے۔ ایسی دردناک شہادت کہ حضرت حسین کی شہادت کو آج ہم نے یاد رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو آج ہم نے بھلا دیا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری کے اندر ہوئی ہے اور حضرت حسین کی شہادت سن 61 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ تو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار جن کو قرآن نے کہا ہے، ان کو آج ہم نے بھلا دیا، اور وہ صحابی رسول، وہ حسنین کریمین، ان کو ہم نے یاد رکھا۔ میرے بھائی یہ بنیاد ہے ہماری، ہم ان کو بھلا نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں آپ کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایسی دردناک آپ کی شہادت ہوئی کہ آپ کو مسجد نبوی کے اندر خطبہ دینے سے روکا گیا، مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، مسجد میں نماز پڑھانے سے روکا گیا، اور پھر اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ آج کے بعد میں عثمان کا مسجد کے اندر آنا بند، محلے میں نہیں نکل سکتے ہیں، گھر کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کون عثمان ہیں؟ یہ وہ عثمان ہیں کہ جنہوں نے غریبوں کے فقر فاقے کو دور کیا تھا، یہ وہ عثمان ہیں جنہوں نے غریبوں کے اجڑے ہوئے گھروں کو بسایا تھا۔ آج ان عثمان کے اوپر کھانے اور پانی کو بند کیا جا رہا ہے، اور اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص کھلائے گا اور ان کو پلائے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر مورخین نے لکھا ہے کہ 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 40 دن نہیں، بلکہ پورے 50 دن پانی بند رہا ہے، 50 دن پانی بند رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا جاتا کہ اے عثمان، ان 50 دنوں کے اندر جب آپ کو پیاس کی شدت ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب مجھے ان دنوں میں پیاس کی شدت محسوس ہوتی تھی تو میں اللہ کے کلام کو پڑھتا تھا اور پیاس بجھتی جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں یہیں پر مظالم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ کو ظالموں نے، باغیوں نے آپ کے مکان کے اوپر چڑھ کر کے چھلانگ لگا کر کے آپ کے مکان کے اندر داخل ہوئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور ایسی حالت میں شہید کیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس آیت کے اوپر تھے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے تو اس آیت کے اوپر خون کی چھینٹیں گرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں ان ظالموں نے اعلان کر دیا کہ عثمان کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی ہے۔ 3 دن ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے گور کفن پڑے ہوئے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی تجہیز و تکفین کرنے والا نہیں۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا پریشان ہیں۔ یہ تمام حالات پیش آئے، اس وقت سینہ سپر ہو کر کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سامنے آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ اے باغیوں، اے ظالموں، اگر تم عثمان کی کفن دفن کرنے نہیں دینا چاہتے ہو تو میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں، میں زوجہ رسول ہوں، میں ام حبیبہ ہوں،
میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، میں حضرت امیر معاویہ کی بہن ہوں، سن لو، اگر تم تجہیز و تکفین کرنے نہیں دیتے تو میں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ام حبیبہ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ ظالموں کے حوصلے پست ہو گئے۔ کل 17 آدمیوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، ایک ظالم نے وار کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ رات کا اندھیرا ہے، آپ کا جنازہ چل رہا ہے، 17 آدمی آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ چراغ کو لیے ہوئے آگے آگے ہیں، اندھیرا ہے راستے میں۔ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور پھر ان ظالموں نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ جب جنازہ گلیوں کے اندر سے گزرا ہے تو یہ اپنی چھتوں کے اوپر پتھروں کو لے کر کے، اینٹ اور گموں کو لے کر کے اپنی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ نکلا ہے تو انہوں نے ان کے جنازے کے اوپر پتھروں کی بارش کی، پتھر برسائے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت۔ اور پھر جب چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ قریب آیا تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور دل ہی دل میں سب کچھ کہہ لیا کہ اے روضہ رسول کے مکین، آپ کا داماد عثمان، اس کا جنازہ رات کے اندھیرے میں چند کندھوں پر جا رہا ہے، جس میں عثمان پر پھول نہیں، خوشبو نہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، دانت ٹوٹ چکے ہیں، جسم زخموں سے چور ہے، منہ پر شہادت کے بعد میں تماچے مارے گئے، پسلی توڑ دی گئی، 3 دن لاش بے گول کفن پڑی رہی۔ یہ خیالات تھے حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کے۔ سسکیوں اور آہوں نے عرش اعظم کو ہلا دیا اور جنت کی بہاروں نے آغوش میں لے لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ فرشتوں کی سلامی میں روضہ رسول کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں اعلان کر دیا گیا کہ عثمان کو جنت البقیع کے اندر دفن نہیں کیا جا سکتا۔ جب مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جب اس کے اوپر احتجاج کیا تو ان ظالموں نے یہ بات کہی کہ اگر دفن کرنا ہے تو اس حصے میں دفن کرو جو جنت کا حصہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ایک کونے میں آپ کو جگہ ملی اور جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے سخی ہیں، اللہ کے لیے اپنے مال کو، اپنے جان کو اس طریقے سے لٹانے والے تھے کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر قحط پڑا تو آپ نے 100 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے، لدے ہوئے آپ نے منگائے۔ مدینے کے ساہوکار آئے اور کہنے لگے کہ عثمان، یہ غلہ ہم کو دے دو، جتنے کا تم نے خریدا ہے اس کا 2 گنا ہم دے دیں گے، 3 گنا ہم دے دیں گے، 4 گنا ہم دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اس کا سودا اس ہستی سے کرنے والا ہوں جو مجھے 10 گنا دے گی۔ اور اس کے بعد میں آپ نے فقراء مدینہ کو بلایا، غریبوں کو بلایا، یتیموں کو بلایا، بیواؤں کو بلایا، مسکینوں کو بلایا، اور تمام کا تمام غلہ تمام مسلمانوں کے اندر آپ نے تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا پالنے والا، مجھے موت و حیات کا دینے والا 1 نہیں 2 نہیں کہ 10 گنا میرا مالک مجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے وہ تمام کا تمام غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔